جمعۃ المبارک کا دن اہل اسلام کے لیے یوم العید ہے، یعنی عید کا دن ہے۔ عید عام طور پر خوشی کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے، مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں اس دن دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں اپنے خاص فرشتوں کے ساتھ اتارتا ہے۔ احادیث طیبہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کو خاص طور پر زمین کی طرف بھیجتا ہے جو عام دنوں میں زمین پر نہیں اترتے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب سمجھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو جمعۃ المبارک کے دن جو عام طور پر درس و بیان ہوتا ہے اس کو صرف درس کی حیثیت سے نہ سنا اور نہ سمجھا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اسے سنا جائے۔ اگر ایسا ہو تو جمعۃ المبارک کے دن کی وجہ برکت اور اس کی وجہ رحمت بالیقین ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ شب معراج کی نسبت سے کافی ساری باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک حدیث طیبہ کے حوالے سے ہم چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا، میں ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ عرش کے نور نے جس کو اپنے حالے میں لیا ہوا تھا، ایسا خوش نصیب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کتنی قدر و فضیلت ہے اور فضیلت ہے کہ عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا ہونا اور عرش الہی کے حصار میں ہونا بہت بڑی قدر و منزلت والی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب فرد کے بارے میں کہ جو نور عرش الہی میں چھپا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون خوش نصیب ہے جو عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پھر یہ کوئی نبی ہے جو نور عرش الہی کے حصار میں ہے؟ بتایا گیا کہ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس میں 3 خصوصیتیں ہیں، جس میں 3 عادتیں ہیں، 3 خصوصیات نے، 3 صفات نے، 3 ایسی باتوں نے اس شخص کو اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نور، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے حصار میں ہے، نور عرش الہی میں چھپا ہوا ہے، عرش کے نور نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے کہ اس میں 3 باتیں ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں۔ اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توجہ سے سننے اور اپنے آپ کو ان 3 صفات سے متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز محشر ہمیں بھی یہ شان ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں ہمیں جگہ ملے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہا کرتی تھی۔ یہ زبان سے اپنے رب کی یاد میں رہتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اس کی حمد الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحلیل میں اس کی زبان یاد الہی سے تر رہا کرتی تھی۔ تو بس ان 3 صفتوں میں سے ایک صفت اس کی یہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی ارشاد فرمایا کہ جب کہ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت تو ارشاد فرما دیجیے، کوئی نصیحت کی بات تو ارشاد فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ تیری زبان یاد الہی سے تر رہے۔ اب یاد الہی کے مختلف طریقے ہیں، زبان سے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے۔ سب سے افضل ذکر تیسرا کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح، تحلیل اور تکبیر کو تیسرے کلمے کے مبارک کلمات میں جمع فرما دیا ہے۔ ان مبارک کلمات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو لفظ سبحان سے پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، سبحان اللہ الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے واقعے کو جب بیان فرمایا تو لفظ سبحان ہی سے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو لفظ سبحان میں اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں ہو سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمات زبان پر بہت آسان ہیں، ان کی ادائیگی زبان پر بہت سہل ہے، لیکن جب نامہ عمل بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اور وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا، وزن میں وہ بہت گراں ہوں گے۔ ارشاد فرمائے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ 2 کلمات ایسے ہیں جن کی ادائیگی زبان پر آسان ہے اور رحمان کو بہت پسند ہے، اور میزان عمل پر ان کا وزن بہت گراں ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ وہ 2 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا وضو نہ ہو، جب کبھی فارغ ہوں تو اس وقت زبان سے یہ کلمات ضرور کہنے چاہیے۔ اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، بس اگر عادت بن جاتی ہے تو یہ ایک ایسی اچھی عادت ہے جو انسان کو فرشتوں سے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت اس انسان کے آس پاس رہتے ہیں، ایسے شخص پاک و صاف رہتا ہے، اس کا دل طاہر رہتا ہے، اس کا دل منزہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا دیکھا، تو جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ اس میں 3 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہا کرتی تھی۔ نمبر 2، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا میں اس کو سب سے زیادہ محبت مسجدوں سے تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، مسجد سے نکلتا تھا تو پھر اس کو یاد رہتی تھی، تڑپ رہتی تھی کہ کب اذان ہوگی، کب فارغ ہوں گا اور دوبارہ مسجد میں آؤں گا۔ اس کا مسجد میں جی زیادہ لگتا تھا، مسجد میں بیٹھنے میں اس کو راحت اور سکون میسر آتی تھی۔ مسجدوں کی محبت کی وجہ سے، مسجدوں سے دل لگی کی وجہ سے، مسجدوں سے اس کے دل اور اس کے قلب کی تعلیق کی وجہ سے اس کو یہ شان ملی ہے کہ یہ آج عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی
کہ حضور میرا دل سخت ہے. آپ نے ایک خادم خریدا, ایک غلام خریدا, تو غلام نے آپ کو یہ عرض کی کہ اے سلمان فارسی میرا دل سخت ہے, کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ دل نرم ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل نرم ہو جائے, اس کے دل کی زمین میں نرمی آ جائے, اسے چاہیے کہ ارحم الیتیم, یتیم کے ساتھ مہربانی کیا کرے, یتیم کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کرے. وامسح برأسہ, اور محبت اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرے. وأطعمہ من طعامک, اور جب کھانا کھائے تو یتیموں کو یاد رکھے, یتیموں کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرے. اور اسے چاہیے کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے. لیکن المسجد بیتک, اس کو چاہیے کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے. یعنی جس طرح انسان کو گھر میں جا کر سکون ملتا ہے, باہر خواہ وہ کتنی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میں کیوں نہ ہو, لیکن جو سکون گھر میں ہے وہ گھر سے باہر نہیں ہے. جس طرح انسان کو گھر پر جا کر سکون میسر آتا ہے, ایسے ہی مسجد کے ساتھ محبت اور تعلق ایسا ہو جائے کہ اس کو مسجد میں آ کر وہ سکون ملے جو کہیں بھی نہ ملے. اگر کوئی شخص مسجد کو اس طرح اپنا گھر بنا لے, یعنی راحت اور سکون مسجد سے اس طرح اس کا جڑ جائے, تو ارشاد فرمائے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس کی ضرورتوں کا کفیل خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے, اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے وہ پیدا فرماتا ہے. بالروح والراحہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سکون اور راحت کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے گا جو اس کے گھر میں آ کر سکون حاصل کرے اور مسجد کو جائے سکون بنائے, اس کا دل مسجد سے ایسا جڑا ہو کہ جیسے گھر میں سکون ملتا ہے ویسے مسجد میں سکون ملے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سکون اور راحت میں رکھے گا. والجواز علی الصراط, بروز محشر جب پل صراط سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو سلامتی سے پل صراط سے گزار دے گا. والنجاة من النار الى رضوان رب العالمین, الى رضوان رب تبارک و تعالی, اور اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو اپنی خوشنودی اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا حکیم بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کونوا فی الدنیا اضیافا, دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ مہمان کسی کے ہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرتا ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان ہوتا ہے اور چند گھڑیوں کا مہمان ہو. لہذا مسجد میں دنیا میں اپنے آپ کو مہمان سمجھو اور مہمان کی طرح زندگی گزارو. واتخذوا المساجد بیوتا, اور مسجدوں کو گھر بناؤ, یعنی جیسے گھروں میں سکون پاتے ہو مسجدوں کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ جب مسجد میں داخل ہو تو وہی تمہیں سکون میسر آئے. وَأَكْثِرُوا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَاءَ لَا تَخْتَلِفَنَّ بِكُمُ الْأَهْوَاءُ, اور کثرت کے ساتھ آخرت کے معاملے میں فکر کیا کرو, آخرت کے بارے میں سوچا کرو اور رویا زیادہ کرو تاکہ تمہاری خواہش دنیا مٹ جائے اور تمہاری خواہش نفس کو زوال ہو جائے. اس طرح آخرت میں فکر کرو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پڑوسی ہے. رجل دخل المسجد لا يدخله الا للہ فهو ضیف اللہ تعالی حتى يرجع, جو شخص مسجد میں جائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے تو وہ کسی اور کا نہیں, اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اللہ تعالیٰ تو خود بندوں کو مہمان نوازی کا حکم دیتا ہے کہ اپنے مہمانوں کو اچھی جگہ بٹھاؤ اور ان کی خواہش کے مطابق ان کی خدمت کرو. تو خود رب العالمین اگر مضیف ہو جائے, میزبان ہو جائے, تو وہ اپنے مہمانوں کی جو اس کے اپنے بندے ہیں جن سے وہ بہت محبت فرماتا ہے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے. ارشاد فرمائے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں نے عرش الہی کے نور میں ایک شخص کو چھپے ہوئے دیکھا, تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ اس میں 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ دنیا میں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی. دوسری بات یہ
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں سے محبت کرتا تھا، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اس کے والدین کی بے عزتی کا سبب بن جائے۔ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، دنیا میں کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے، جس کی وجہ سے اس کے والدین کے بارے میں لوگ برے الفاظ استعمال کریں۔ اس نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھا، اپنے والدین کے اولاد ہونے کی حرمت کا خیال رکھا اور پاس رکھا۔ کبھی اس نے ایسا کام نہیں کیا جو لوگوں کی بدگوئی جو اس کے والدین کے لیے ہو، کبھی اس کا سبب بنا ہو۔ اس نے والدین کی حرمت کا لحاظ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو معاذ اللہ گالی دے، اپنے والدین کو سب و شتم کرے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو مارے، کیونکہ مارنا تو پھر بہت بڑی چیز ہو جاتا ہے، اپنے والدین کو مارنا تو پھر بہت بڑی چیز ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو معاذ اللہ گالیاں دے، برا بھلا کہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام اپنے پاکیزہ دور میں اس بات کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ انسان اپنے والدین کو خود گالیاں دے۔ اور آج کل کا دور اور آج کل کا حال اور آج کل کا معاشرہ تو ایسا ہے کہ ہر دوسرے اور تیسرے دن اڑوس پڑوس سے سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور ان کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ایک شخص کسی کوئی عزت دار شخص اپنے لیے وہ لفظ کبھی بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام اپنے پاکیزہ زمانے اور پاکیزہ معاشرے کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص خود اپنے والدین کو اس طرح کرے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ایک شخص اگر کسی اور کے والدین کو سب و شتم کرے، طعن و تشنیع کرے، ان کو برا بھلا کہے، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص اس کے والدین کو برا بھلا کہے، تو یہ خود سبب بننے کی وجہ سے گویا کہ اپنے والدین کو خود یہ کام کر رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے خاندان کی بے عزتی کا سبب بنے، ہمارے والدین کی بے عزتی کا سبب بنے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی جو نسبت ہے، اس نسبت کے لحاظ کے منافی ہو، اس نسبت کی حرمت کے منافی ہو۔ میدان محشر میں کوئی یہ نہ کہتا پھرے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ جب والدین کی حرمت کا خیال رکھنے پر اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر والدین کی حرمت کا لحاظ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں چھپ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں چھپا ہوا ہوگا۔ جب والدین کی حرمت کا خیال رکھنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو اس کے بارے میں کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے جو والدین نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ رکھتا ہو۔ مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جو بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے میرے لیے باعث حیا ہو، حرمت کے منافی ہو، حیا کے منافی ہو، شرم کے منافی ہو۔ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم تو اس بات کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اپنی ساری زندگی شکر گزاری میں گزار ڈالو، زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرو، عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، تو کبھی زندگی بھر تم اس بات کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ نہ تم نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہو، تمہیں تو بن مانگی ہی نعمت ملی ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں تھی، تم تو عالم ارواح میں تھے۔ وہ تو عالم ارواح میں فیصلے ہوئے تھے کہ کون سا شخص کس نبی کی امت میں ہوگا، وہ کب دنیا میں متولد ہوگا اور کس زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ تو سب عالم ارواح کے فیصلے تھے۔
یہ تو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور مرضی سے فیصلے کیے. کسی کے نصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا عظیم تحفہ ڈال دیا اور کسی کو نہیں دیا. یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں. تو تم نے تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی نہیں تھا، اس نے بن مانگے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، تم تو اسی بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن ادائیگی شکر کے لیے تم پر لازم ہے کہ ہر صبح 4 شکر اللہ تعالیٰ کے حضور 4 چیزوں کا شکر ادا کر کے اٹھے کرو. شکر کو ادا نہیں ہو سکتا مگر کم سے کم یہ بات تو نہ ہو کہ تم نے شکریہ ادا نہیں کیا. ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا شکر یہ ہے کہ جب بستر سے اٹھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. اگر تم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر کون تھا جو تمہیں اسلام کی طرف لے کر آتا؟ اس لیے کہ والدین انسان کو اپنے مذہب اور اپنی فطرت کے مطابق کھینچ کر لے آتے ہیں. اگرچہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن معاشرہ اور اس کے گھر کے افراد اور خاندان کے افراد اس کو کسی ایک مذہب پر پابند کر دیتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ و ینصرانہ، اس کے ماں باپ معاشرہ خاندان ہی اس کو یہودی یا نصرانی یا کوئی اور غیر اسلام کا مذہب بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کم شکر ہے کہ اس نے تمہیں ایک اسلامی معاشرہ عطا کیا، تمہیں مسلمان والدین عطا کیے، تمہیں اسلام پر پابند رہنے والے باہم دوست عطا کیے کہ اس معاشرے کے سہارے تم اسلام پر جیتے ہو، اسلام پر زندگی گزارتے ہو. اگر تم اسی اسلامی معاشرے میں نہ ہوتے یا پیدا نہ ہوئے ہوتے تو تمہارے لیے اسلام کا قبول کرنا یا اسلام پر قائم رہنا بڑا مشکل تھا، بڑا دشوار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً اسلام لانے والوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہوئے جو اسلام لائے اور انہوں نے دیگر ملکوں کا سفر کیا اور وہاں کے ماحول میں ایسے رچے بسے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دوسرا مذہب قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ، نام مجھے صحیح سے یاد نہیں، بہرحال جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے شوہر ان کے ساتھ تھے جو مسلمان تھے. لیکن جب حبشہ میں پہنچے وہاں عیسائیوں کے گرجا گھر دیکھے، عیسائیوں کی عبادت گاہیں دیکھی تو ان سے بڑے متاثر ہوئے، حتیٰ کہ اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مذہب قبول کر لیا اور اسی مذہب پر ان کی موت ہو گئی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اسلامی معاشرے کا ہونا، مسلمان خاندان کا ہونا، مسلمان والدین کا ہونا یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور عطا ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں سب سے پہلا شکر تو یہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں اسلام دیا ہے، تمہارے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے. دوسرا شکر یہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بن مانگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے جو اولین و آخرین کے سردار ہیں. آپ کی بعثت اگرچہ آخر میں ہے لیکن قیامت کے دن دخول جنت میں آپ اور آپ کی امت سب سے پہلے ہوگی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت میں سب سے آخر میں ہیں لیکن حساب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہوگا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کی وہ شان ہے کہ جن کے اعضاء وضو، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے یہ نور کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے. تو دوسرا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. تیسرا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا رزق، تمہارا روزگار، تمہیں رزق عطا کیا جانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے اسباب معیشت ضرور ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بظاہر ہمیں اسباب نظر آتے ہیں کہ اسباب کے ذریعے ہمارا روزگار حاصل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسباب صرف اسباب ہیں، ذرائع صرف اور صرف ذرائع ہیں. اس کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ نعمت ہے. تو رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ رزاق ہے جس نے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے. کسی اور کے لیے، کسی اور کے ہاتھ میں ہمارا رزق نہیں رکھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم مٹی سے مختلف پرندوں کی مورتیاں بناتے تھے
اور اس کے بعد اپنا مبارک پھونک جب مارتے تھے تو آپ کے مبارک پھونک کی برکت سے وہ زندہ ہو جاتا تھا اور دیگر پرندوں کی طرح وہ فضا میں پرواز کرتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ طب کا بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بھی وہ عطا فرمائے جو طب سے متعلق تھا، تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں اور حق کی طرف مائل ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مٹی سے بنی ہوئی مورتیوں کو، پرندوں کی مورتیوں کو پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن وہ صرف 3 دن زندہ رہتے تھے، 3 دن کے بعد وہ فوت ہو جاتے تھے، وہ پرندے مر جاتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی اذن سے، آپ کی اجازت سے میں پھونک مارتا ہوں اور کم باذن اللہ کہ تیرے اذن سے یہ پرندہ زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف 3 دن زندہ کیوں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہماری قدرت ہے، ہم زندہ کرتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت ہے، اور 3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جاتی یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں تو ہم زندہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، تاکہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ورنہ دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے اطباء جمع ہو جائیں، کسی پتھر کی بنی ہوئی مورتی میں وہ تمام تجربات کر لیں لیکن اس کو زندگی نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ آپ کے پھونک میں ہم نے وہ اثر رکھا ہے کہ آپ پھونک مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ اور یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ ہم 3 دن بعد اسے موت دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو ہم زندگی عطا کرتے ہیں اپنی مشیت سے، ان پرندوں کا رزق بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے پرندوں کو بھی پیدا کیا اور رزق بھی ساتھ پیدا کیا ہے، جب تک رزق رہتا ہے وہ پرندے زندہ رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جن پرندوں کو آپ ہماری قدرت سے پھونک مار کر زندگی عطا کرتے ہیں ان کا رزق نہیں ہوتا، ان کا رزق نہیں ہوتا، لہذا 3 دن بعد وہ مر جاتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں زندگی دی ہے تو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تمہارے رزق کے کفیل ہم ہیں، تمہیں روزگار دینے والے ہم ہیں، اسباب ہم نے پیدا کیے تو مسبب الاسباب بھی تو ہم ہیں، لہذا رزق کے معاملے میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، رزق کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، نہ اتنا حد سے آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی حد تلفی ہونے لگے، اور نہ اس قدر تم اپنے آپ کو رزق کے معاملے میں بے مطمئن کر لو کہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ سبب اللہ نے بنائے ہیں، رازق وہی ہے، سبب کی تلاش میں رہو، سبب کی جستجو میں رہو، لیکن اتنا بھی منہمک نہ ہو جاؤ کہ جو اصل مسبب الاسباب ہے اس کو بھول جاؤ۔ رزق تلاش کرنا بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، تیسرا شکر اس کا ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھا، ورنہ تو در در پھرتے، در در کی ٹھوکریں کھاتے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کچھ نہ ملتا۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ جو ہمارا نام لیوا ہے، جو مسلمان ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو ہمارا نام لیوا نہیں ہے ہم اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ جو ہماری ذات کے ساتھ کفر کرنے والا ہے ہم رازق اس کے بھی ہیں، اور جو ہماری ذات کو ماننے والا ہے ہم رازق اس کے بھی ہیں۔ اور چوتھی بات پر اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ تمہارے بے شمار گناہوں کے باوجود اس نے اپنے کرم اور رحمت کا پردہ تمہارے عیبوں پر ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر ان عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی دوسروں پر ظاہر ہو جائے تو غیر تمہیں اپنے بھی اپنا نہ سمجھیں اور اپنے گھر سے نکال دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر گزار بندہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔